السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج ہم جو خبر آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ خبر بڑی اہم ہے۔ عمران خان، جی ہاں، چیئرمین پی ٹی آئی، سابق وزیر اعظم جو عمران خان ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا آزادی مارچ تھا وہ پرامن نہیں تھا۔ جی ہاں، کب انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، کیسے تسلیم کیا، کس جگہ پہ تسلیم کیا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش یہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنی بھی ویڈیوز چینل کے اوپر ہیں ان کو دیکھیں، یہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو یہ ہے جناب کہ آج عمران خان نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا، 92 نیوز جو ہے، وہاں پہ موہت پیرزادہ کے پروگرام کے اندر انہوں نے انٹرویو دیا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ انتشار پھیلے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو بندے تھے وہ اسلحہ لے کے گئے تھے، ان کے پاس پستول تھا، ان کے لوگ پستول لے کے گئے تھے اور ان کو یہ علم ہو گیا تھا کہ جیسے ہی میں پہنچوں گا تو لوگ جو ہے وہ جذباتی ہو جائیں گے، وہ جوش میں آئیں گے اور پھر وہ فائرنگ کریں گے، اور وہ فائرنگ کریں گے پولیس پہ، وہ کریں گے فائرنگ رینجر پہ، وہ تمام فورسز پہ فائرنگ کریں گے اور گولی چلے گی۔ جب گولی چلے گی تو انتشار پھیلے گا، انتشار پھیلے گا تو لاشیں گریں گی۔ تو یہ بات انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان کے لوگ پرامن نہیں تھے، ان کے لوگ اسلحہ لے کے گئے ہوئے تھے اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے تھے کہ انہوں نے انتشار پھیلانا ہے۔ یہ عمران خان نے تسلیم کیا۔ یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب دیتے تھے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ انتشار پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ لوگ پرامن مارچ کے لیے نہیں آ رہے۔ اگر یہ پرامن مارچ کے لیے آ رہے ہوتے، یہ پرامن دھرنا دیتے، پرامن پروٹیسٹ کرتے تو ہم انہیں اجازت دے دیتے۔ رانا ثناءاللہ 25 تاریخ کو جب یہ آزادی مارچ اعلان ہوا تو رانا ثناءاللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے جو آزادی مارچ کے شرکا ہیں یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ امن قائم نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن تب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نہیں جی، رانا ثناءاللہ صاحب غلط بات کر رہے ہیں، یہ بڑے پرامن لوگ ہیں، انہوں نے بہت سارے جلسے کیے اور ان جلسوں کے اندر بھی یہ پرامن رہے ہیں، انہوں نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا وہاں پہ ڈنڈا بردار فورس بھی تھی، ہم وہاں پہ جا کے خود ہم نے وٹنس کیا، وہاں پہ لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، ہم نے تب یہ بات کی لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو رانا ثناءاللہ نے یہ بات کی کہ ہم نے یہ آپریشن اس لیے کیے ہیں تاکہ یہ امن جو ہے وہ قائم رہ سکے۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے یہ بات خود تسلیم کر دی۔ تو اگر لوگ پستول لے کے آئے تھے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پستول اسلام آباد میں تو نہیں ان کو ملے ہوں گے، وہ پستول پیچھے سے ہی لے کے آئے تھے۔ تو یہ خان صاحب کو علم تھا کہ وہ پستول لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، اور جب وہاں پہ انتشار پھیلے گا، وہاں پہ جب معاملات خراب ہوں گے، دوسری طرف سے جب گولی چلے گی تو پھر عمران خان کی طرف سے بھی گولی چلے گی، ان کے آزادی مارچ کی طرف سے بھی گولی چلے گی، آزادی مارچ کے شرکا جو ہیں وہ بھی گولی چلائیں گے۔ تو گولی کے اور انتشار کے ڈر سے انہوں نے کہا جی کہ میں نے آزادی مارچ کو وہاں پہ اعلان کر دیا کہ میں دوبارہ سے ڈیٹ دوں گا، ہم دوبارہ سے آئیں گے اور دوبارہ سے آنے کے بعد ہم جو ہے وہ اپنا احتجاج رجسٹرڈ کروائیں گے اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہمیں نئے انتخابات کی تاریخ نہیں دے دیتے اور جب تک اس حکومت کی طرف سے یہ اعلان نہیں کر دیا جاتا کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں۔ تو آج کے انٹرویو کے بعد یہ بات ثابت ہوگی، انہوں نے کہا جی کہ ہم اب سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرامن طریقے سے آنے دیں۔ تو سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پرامن طریقے سے تو آپ پہلے بھی نہیں آئے تھے، تو اگر آپ پہلے پرامن طریقے سے نہیں آئے تھے تو آپ نے اب تک جھوٹ کیوں بولا؟ آپ یہ کیوں کہتے رہے کہ ہم پرامن ہیں؟ اور اگر آپ پرامن تھے تو پھر آپ نے یہ سٹیٹمنٹ اب کیوں دی کہ ہمارے شرکا کے پاس جو ہے وہ پستول موجود تھے، اسلحہ لے کے آئے تھے اور وہ گولی چلا سکتے تھے؟ اس خطرے کے پیش نظر میں نے وہاں پہ دھرنا نہیں دیا، میں وہاں پہ بیٹھا نہیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں، یہ دو تضاد ہیں بیانات میں۔ اگر آپ کا اب والا بیان ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے سپریم کورٹ کو بھی جھوٹ بولا، آپ نے گورنمنٹ کو بھی جھوٹ بولا، آپ نے شرکا کو بھی جھوٹ بولا، آپ نے اپنے فالوورز کو بھی جھوٹ بولا۔ اور اگر آپ نے نہیں جھوٹ بولا تو اب والا جو بیان آپ دے رہے ہیں وہ پھر جھوٹ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کلیئر کرنا پڑیں گی۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد سپریم کورٹ جو ہے اس پہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ خود اپنے منہ سے یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ جب اس کے شرکا آئے تھے، وہ احتجاج کے اندر شامل ہوئے تھے تو ان کے پاس اسلحہ تھا۔ تو گورنمنٹ جو کلیم کر رہی تھی کہ یہ پرامن نہیں ہے، یہ انتشار پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں،
جب رانا ثناء اللہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ انتشار پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر اس بات کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا گیا؟ عدالت کی طرف سے بھی یہ کیوں کہا گیا کہ یہ تو پرامن لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ احتجاج جتنے بھی کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، تو وہ پرامن طریقے سے کیے ہیں؟ تو یہ سوالات جو ہیں انہوں نے جنم لیا ہے۔ اب آج سے ایک نئی بحث جو ہے وہ جنم لے چکی ہے۔ اب اس اعتراف کے بعد سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی؟ کیا سپریم کورٹ اب دوبارہ سے پی ٹی آئی کو بغیر ریٹن پروف کے، بغیر ایفیڈیوٹ کے اجازت دے دے گی کہ آپ دوبارہ سے آئیں، احتجاج کریں؟ کیا سپریم کورٹ یہ الاؤ کرے گی کہ آپ واپس آ کے پھر انتشار پھیلائیں؟ اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے صرف اس وجہ سے یہ جلسہ منسوخ کر دیا تھا، یہ دھرنا منسوخ کر دیا تھا کہ لوگ انتشار پھیلائیں گے، گولی چلے گی، ہماری فورسز نشانہ بنے گی اور اس کا فائدہ موجودہ گورنمنٹ کو ہوگا، تو اگر آپ دوبارہ سے آ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو اگر آپ اب تیاری کے ساتھ آئیں گے تو انتشار تو پھر بھی پھیلے گا۔ اگر آپ کے مطابق آپ کو اجازت نہیں دی جاتی پرامن مارچ کی، تو آپ آ کے انتشار، آپ تیاری کے ساتھ آئیں گے تو انتشار پھیلے گا، لوگ پھر سے اسلحہ لے کے آئیں گے، پھر سے گولی چلے گی، فورسز تو پھر سے یہی ہوں گی، پولیس بھی یہی ہوگی، رینجر بھی یہی ہوگی، آرمی بھی یہی ہوگی، تو کیا پھر آپ انتشار کو برداشت کر لیں گے؟ کیا پھر آپ اس چیز کی اجازت دیں گے کہ گولی چلے؟ کیا پھر آپ اس چیز کی اجازت دیں گے کہ پولیس والے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے؟ تو خان صاحب کی باتوں سے کوئی چیز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ انتشار سے بچنے کے لیے اور ان کی پارٹی انتشار سے بچنے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ کر رہی ہے اور حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ آج جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پشاور کے اندر، اس میں یہ طے کیا گیا ہے، کچھ شراکین کی طرف سے یہ رائے آئی ہے کہ ہم واپس اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں استعفے جو ہے ان کی جا کے تصدیق نہیں کروائیں گے، اگر وہ منظور نہیں کرتے تو ہم واپس اسمبلیوں میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم اپوزیشن کریں گے، اور اپوزیشن کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا جو سٹانس ہے وہ رکھیں گے، اور ہم 1.5 سال اس حکومت کو جو ہے وہ پورا کرنے دیں گے، اور ہم تگڑی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا خان صاحب واپس اسمبلیوں کے اندر جاتے ہیں یا پھر سے ان کے جو شرکاء ہیں وہ واپس مارچ میں آئیں گے، مارچ کی کال دی جائے گی، اور واپس شرکاء آنے کے بعد پھر سے اسلحہ لے کے آئیں گے اور وہ انتشار کی سیاست کو آگے لے کے چلیں گے۔ کیونکہ اس سے قبل ہم نے ہمیشہ اکثر و بیشتر یہ کہا ہے کہ دیکھیں، جب جہاد ہوتا ہے اور انقلاب ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں کہ بھائی پھر آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر انتشار بھی ہوگا، پھر گولی بھی چلے گی، لیکن اگر آپ نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، آپ نے خون نہیں بہنے دیا، تو پھر مستقبل میں اس طرح کی پالیسی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ بیسیکلی اعتراف تھا جس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا کہ دیکھیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بالکل انتشار پھیلانے نہیں آئے تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ تو خان نے، کپتان نے خود تردید کر دی ان لوگوں کی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں آزادی مارچ کے شرکاء جو اسلحہ لے کے نہیں آئے تھے، تو خان صاحب نے خود بتا دیا کہ نہیں، وہ اسلحہ لے کے آئے تھے، ان کے پاس پستول تھی، وہ گولی چلا سکتے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر ہم نے مارچ کو کینسل کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مارچ کی تاریخ ان تمام خطرات کے باوجود خان صاحب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ہمیں اجازت دیں، ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔